بہت شکریہ عاطف صاحب، آپ نے وقت نکالا. شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آج کی ڈیولپمنٹ سے آغاز کرتے ہیں کہ پہلے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی گرفتاری ہوتی ہے، پھر فیض حمید صاحب کی خبر ہم سنتے ہیں، ساتھ میں 3 مزید سابق فوجی افسران کی گرفتاری ہو جاتی ہے. ہاؤ الارمڈ از دی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، یہ تو جس طرح آپ نے خود ہی انٹرو میں ذکر کیا کہ ان پہ الزام ہے کہ جنہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی، تو جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے، اگر فوج کا اپنا انٹرنل نظام اتنا اچھا ہے وہ کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، وہ اپنا احتساب کریں، جس نے جو غلط کیا ہے اس کا حساب کتاب کریں. لیکن اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے نا. یہ تو چلیں صرف الزام یہ ہے کہ پیغام رسانی کر رہے تھے نا، الزام ہے، صحیح ہے، ابھی ثابت ہونا ہے. ہاں، ابھی ثابت ہونا ہے کہ پیغام دے رہے تھے. تو باقی جو لوگ پہلے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، جیسے کہ باجوہ صاحب تھے، انہوں نے خود خواجہ آصف نے کہا کہ جی مجھے بلایا اور ہمیں کہا کہ جی اس حکومت کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ کو فلانے ٹائم پہ آپ کو پنجاب کی حکومت دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو فیڈرل گورنمنٹ دے دیتے ہیں. اب وہ یا آج کل جو ہو رہا ہے، تو یہ تو ساری مطلب پھر اگر حساب کتاب کرنا ہے تو پھر ساروں سے کریں نا. ہم یعنی کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پھر باجوہ صاحب کو بھی پکڑیں؟ دیکھیں، ساروں کو، صرف باجوہ صاحب کو نہیں. اگر یہ الزام کہ صرف پیغام رسانی پہ آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، پیغام رسانی وہ والی کہ 9 مئی کروانا ہے اور کون سی جگہوں پہ جانا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن فیض صاحب، بہرحال جو بھی ہے، مطلب فیض صاحب پہ تو پوسٹ ریٹائرمنٹ کا کچھ ہے نا، تو وہ تو پتہ نہیں جو بھی ہے الزام ابھی ثابت ہونا ہے. جس طرح خان صاحب نے کہا کہ فوج کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ہم صرف، میں بطور ایک پولیٹیکل ورکر یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو پھر ساری ٹھیک کریں. لیکن وہ پکڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ، مطلب آج بھی 3 لوگ پکڑے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید کوئی اور لوگ پکڑ لیں، یا ہو سکتا ہے باجوہ صاحب تک بات پہنچ جائے. پکڑ لیں، لیکن یہ کہ صرف آج کا نہیں نا، پھر جو پہلے ہوا ہے وہ بھی پکڑ لیں، پھر جو اس کے بعد ہو رہا ہے ان کو بھی پکڑ لیں. اب یہ تو نہیں کہ صرف 1-2 کو یا 3 کو آپ پکڑ لیں، اور جن کا عمران خان سے پیغام رسانی کا ایک الزام ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز سے یا باقی سے بھی ہے. اگر ایک چیز غلط ہے، اگر کوئی لوگ پولیٹیشنز کو میسیجز بھیج رہے ہیں یا اور کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، انوالو ہو رہے ہیں پالیٹکس میں، تو غلط تو وہ بھی ہے، وہ تو ہے غلط، ان سے بھی پھر حساب کتاب ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کی بات کا اگر میں مطلب یہ سمجھی ہوں، آپ مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط سمجھی ہوں، کہ یہ ساری جو گرفتاریاں ہوئی ہیں بشمول فیض حمید صاحب کے، وہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہوئی ہیں اس موقع پر. دیکھیں، ابھی تو آج جو نئی ایک پریس ریلیز آئی ہے، یہ تو آہستہ آہستہ اور بھی آتی رہیں گی، لیکن جو پیغام رسانی کا تھا تو وہ تو عمران خان صاحب کا جو الزام ہے کہ عمران خان صاحب کا اور جنرل فیض کا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ لنک کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے، اور وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. مطلب آج کی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو 1.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور یہ نہیں کہ ابھی کوئی ختم ہو گیا ہے، آج بھی جو ہو رہا ہے پنجاب میں آپ حالات دیکھ لیں. مطلب 1.5 سال میں ہم کلیم کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے، 1.5 سال میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، جس کو باوجود کہ آپ نے نشان لے لیا، آپ نے اس کے کینڈیڈیٹس کو پکڑ لیا، آپ نے اس کے پروپوزر سیکنڈر کو بھگا کے لے گئے، کاغذ چھینے گئے، نہیں اغوا کیا گیا باقاعدہ پروپوزر سیکنڈرز کو، اور کیمریز پہ آئے، یہ نہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے باوجود کل پارٹی کو 3 کروڑ ووٹ ملے، اس کو اتنی میجورٹی ملی. اگر یہ ریزرو سیٹس کا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق ہمیں سیٹیں مل جاتی ہیں، 115 بگسٹ پارٹی پارلیمنٹ میں یہ ہو جائے گی. تو اگر اس پارٹی کو آپ ایک جلسہ، مطلب ابھی بھی یہ 14 اگست تھا، آپ نکلے تھے؟ ہم تو نکلے تھے، ہم تو کے پی میں نکلے تھے، لیکن پنجاب میں اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے چلنے پہ پابندی، اس کے بیچنے پہ پابندی. حالانکہ سپریم کورٹ کی کلیئرڈ وہ ہے، کوئی بینڈ آرگنائزیشن تو نہیں، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. تو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، اس پارٹی کا آپ جھنڈا نہیں چھوڑتے، اس پارٹی کے لیڈر کی تصویر نہیں چھوڑتے، اس پارٹی کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیتے، تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اس کا ریزلٹ تو برا ہی نکلے گا. مطلب یہ آپ کتنی پابندیاں لگائیں گے، کب تک لوگوں کو دبا کے رکھیں گے؟ اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. صحیح ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب نے دیکھا ہے، اس پہ کیا بات ہم کریں. لیکن دوبارہ میں ایک کوئک کوسچن فیض حمید صاحب کے حوالے سے دوبارہ آپ سے یہ پوچھوں گی کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ بڑی ڈیفرنٹ ہے ماضی کی سٹیٹمنٹ سے. انہوں نے کہا یہ ہمارا اثاثہ تھے اور ان کو ضائع کرا دیا گیا. کیسے اثاثہ تھے؟ مطلب وہ کیا ایسا کر رہے تھے کہ خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ ہی واز آر ایسٹ؟
یہ اسپیسیفکلی اگر اس بات کے بارے میں تھوڑا بہت انہوں نے ذکر بھی کیا، لیکن میں نے پہلے بھی جو ان سے سنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کافی عرصے تک ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے. اسی دوران یہ یو ایس کا اور طالبان کا وہ جو تھا ایک ٹائم، اس میں بھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو ظاہری بات ہے افغانستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک جو لنک بنتا ہے تو وہ انٹیلیجنس چیف تھے. ان کے کانٹیکٹس تھے پہلے بھی دونوں سائڈز پہ، بعد میں بھی تھے. تو جو اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اس کا جو برڈن ہے یا اس کا فال آؤٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر نہ آئے. وہ اس اینگل سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سلسلہ چلتا رہتا تو یہ آج جو آپ دہشت گردی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب افسوس ہوتا ہے اپنے شہیدوں پہ، مطلب نوجوانوں پہ، نوجوان لڑکے ہیں، ینگ لڑکے ہیں، ابھی ان کی زندگی شروع ہوئی ہے، نئی نئی انہوں نے وردی پہنی ہے. شادی کسی کی ہوئی ہے، کسی کی نہیں ہوئی، کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، ان کا یہ خیال ہے خان صاحب کا کہ اگر اس وقت اس کو پراپرلی ہینڈل کیا جاتا تو شاید یہ حالات آج اس وقت تک نہ اس حالات پہ نہ پہنچتے کہ دوبارہ دہشت گردی شروع ہو جاتی. اور افغانستان کے ساتھ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے جو اتنا عرصہ مطلب 30-40 سال سے یہ ہمارے اوپر اس کا، چاہے وہ افغان مہاجرین کا ہے یا کلاشنکوف کا ہے یا باقی جو چیزیں ہیں، وہ ساری ہمارے اوپر وہ چیزیں تو اثرات تو آئے ہیں نا. پھر اسپیشلی کے پی پہ اور بلوچستان پہ وہ تو بہت زیادہ اثرات آئے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت آئی ہے جو کہ ہمیشہ سے پرو پاکستان تھی، پرانی جو گورنمنٹ تھی وہ تو پرو انڈیا تھی، تو اگر یہ پرو پاکستان گورنمنٹ آئی تھی تو ہمیں اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کی کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور الٹا اس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیز ساری لنکڈ ہے اس صحیح ہے اس کامنٹ سے. اچھا، کیا خان صاحب کا کسی وقت میں ایسا موڈ تھا واقعی؟ آپ کو کیا خبریں ملتی تھیں؟ ظاہر ہے جو خان صاحب سوچ رہے ہیں وہ تو آپ وہی سوچ رہے ہیں، ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کی کیا خبریں تھیں، کیا اطلاعات تھیں؟ وہ کسی موقع پہ فیض صاحب کو چیف بنانا چاہتے تھے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو ہٹایا اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ میری ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور یہ فیض کو چیف بنا دے گا؟ دیکھیں، اس میں تو اگر ٹیکنیکلی دیکھ لیں تو پرائم منسٹر کے پاس 3 نام آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 5 آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر اس میں ان کی اگر ایز پرائم منسٹر اگر وہ کسی کو بہتر سمجھتے ہیں اور وہ لگانا چاہتے ہیں تو ان کا آئینی اور قانونی حق بھی ہے اس میں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کیوں فلانے کو لگا رہے ہیں. یہ نواز شریف نے نہیں لگائے، اس نے میرے خیال میں نواز شریف نے 5 لگائے کہ کتنے لگائے ہیں.